حرف کو مخرج سے ادا کرتے ہوئے اگر اس کی حالت اور کیفیت کو جان لیتے ہیں تو آپ کو اس حرف کی صفت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 81۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ ہجر آیت نمبر 1 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے جی صفات۔ تو چلیے جی اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ کلاس 80 میں تفصیلی بات ہوئی تھی کہ ہمارے مخارج جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آپ کے پیپرز کو لے کے یا ٹیسٹ کو لے کے میں نے وہاں پہ تفصیلی بات کی تھی۔ تو یہاں پہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ قواعد سیکھنے کے لیے 3 سیکشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کون کون سے؟ سب سے پہلے ہوتا ہے جی قواعد، اس کے بعد ہے مخارج، اور اس کے بعد ہے صفات۔ 180 ڈیز میں ہم نے ڈے 1 سے لے کے ڈے 60 تک ہم نے قواعد کو کور کیا، ٹھیک ہے۔ ڈے 61 سے ڈے 80 تک ہم نے مخارج کے ٹاپک کو کور کیا، کلیئر۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ڈے 81 سے ہم صفات کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تینوں قواعد کے ہی سیکشن میں آتا ہے، جیسے مخارج کے قواعد، صفات کے قواعد، اور یہاں پہ بیسک قواعد کی بات آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ جو کہہ لیں کہ بیسیکلی جو دو ہمارے پاس ایک بگ پروجیکٹس تھے، قواعد اور مخارج، ہم نے یہ کہہ لیں یہ مکمل کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، اور ہم اتنے ماہر ہو گئے ہیں قواعد کی امپلیمنٹیشن کو لے کر اور مخارج کو لے کر، ٹھیک ہے۔ اب ہم سٹارٹ کریں گے صفات۔ صفات کو لے کے کچھ بھی آپ لوگوں کے کنسپٹس پہلے سے ہوں گے کہ بڑا مشکل سا کہہ لیں کہ یہ ٹاپک ہے، اور اس میں کہہ لیں کہ بھول بھلیا بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو ایک مد کا ٹاپک کروایا تھا جس میں مد اصلی، مد فرعی، پھر مد صلۃ الکبریٰ، صغریٰ، مد عوض، وہ اتنا ایک جال سا تھا، وہ جو بھی کالمز تھے۔ تو کچھ لوگ صفات کو لے کے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ صفات کو سیکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ صفات ایک کہہ لیں کہ ایک تھیوری ہے جو آپ نے اپنے جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کے اندر اس میں سے ڈھونڈنا اور اس کے اوپر پھر بعد میں اپلائی کرنا، ٹھیک ہے۔ کچھ اس کے لاجکس ہیں، لیکن صفات کو ہم اس طریقے سے کور کریں گے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ صفات سے زیادہ آسان کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اپنی صفات والی سلائیڈ کی طرف چلیں جی۔ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ دیکھیے، صفات کا بیان، ٹھیک ہے۔ اور صفات جو ہے یہ جمع کا ایک ورڈ ہے، یعنی کہ پلورل ہے۔ اس کا جو واحد ہے، اس کا جو سنگولر ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کوسچن آ سکتا ہے کہ صفات کا واحد کیا ہے، صفت، اس کو یاد کر لیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس صفات کے لغوی معنی، یعنی کہ اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے، کیونکہ صفات ہم کر تو رہے ہیں جب سے ہماری کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن ہے کیا چیز یہ؟ صفت جو ہے یا صفات جمع کی بات کر لیں، یہ ایک کہہ لیں حالت اور ایک کیفیت کا نام ہے، کسی بھی چیز کی کنڈیشن، کہ ایک چیز کس کنڈیشن میں اویلیبل ہے، وہ ٹھنڈی ہے، وہ گرم ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ لیں کہ سفید ہے یا کالی ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کو آپ صفت کہتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی صفت کا اصطلاحی معنی، اس کا کیا معنی، اس کی پراپر جو ڈیفینیشن ہے، حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت۔ اب یہاں پہ بات آئی ہے مخرج، ایک لیٹر ہے، آپ اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں۔ فار ایگزامپل، اب ایگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس لام ہے، ٹھیک ہے، لام جو ہے وہ طرف اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ اب ایگزامپل ہم نے ہمارے سامنے رکھ لی ہے، کہہ رہے ہیں حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو پیش آتی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر لام ہے، کیا یہ باریک لیٹر ہے یا موٹا لیٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ادا کرتے ہوئے اقصی لسان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے، طرف اللسان پہ کیا فرق پڑتا ہے، تو جو آپ کے منہ کی ایک حالت ہے، جو ایک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس لیٹر کی صفت کہتے ہیں۔ جیسے آواز کا بلند یا پست کرنا،
آواز اوپر کی طرف جا رہی ہے یا نیچے کی طرف آ رہی ہے، یا آواز کا موٹا یا باریک ہونا، یہ اس لیٹر کی صفت یعنی کہ اس کی حالت اور کیفیت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو بہت ہی کہہ لیں کہ اس کا آسان انٹرو ہے کہ آپ حرف کو مخرج سے ادا کرتے ہوئے اگر اس کی حالت اور کیفیت کو جان لیتے ہیں تو آپ کو اس حرف کی صفت کی سمجھ آ جاتی ہے. چلیں یہاں تک چیز ہماری مکمل ہو گئی، یہاں تک ہمیں بات سمجھ آ گئی. سلائیڈ کی لغوی اصطلاحی معنی ڈائریز آپ لوگوں نے لازمی بنانی ہے، لازمی اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ ہے کہ صفات کے فائدے کیا ہیں. صفات اگر آپ سیکھتے ہیں کسی بھی لیٹر کی، ایک صفات پراپر ایک کہہ لیں کہ ایک ٹرم ہے، اگر آپ سیکھتے فائدہ کیا ہے آپ کو اس کا. مخارج تک بات ٹھیک نہیں تھی. کہہ رہے ہیں پہلا فائدہ اس کا، ٹھیک ہے، 3 فائدے آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کہہ رہے ہیں جن حرفوں کے مخرج ایک ہیں صفات کے ذریعے ان میں فرق کیا جا سکتا ہے. جیسے ذا اور ضا کا مخرج ایک ہے، سین اور صاد کا مخرج ایک ہے. میں تھوڑا سا اس کو کہہ لیں کہ کرتی ہوں زوم کہ اگر ہاں ٹھیک ہے اتنا کافی ہے. تو یہاں پہ اگر میں الگ سے نکال دیتی ہوں ذا، ضا اور سا بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ابھی میں نے صرف 2 یہاں پہ لکھے ہیں، سین اور صاد اور زا بھی، یہ ابھی میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا، یہ 2 مینشن کیے. کیوں؟ ایک باریک ہے ایک موٹا ہے، ایک باریک ہے ایک موٹا، اس وجہ سے. تو صفت ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم لیٹرز کے کہہ لیں کہ موٹے باریک ہونے کو واضح کر سکیں. پہلا اس کا فائدہ یہ ہے. دوسرا ہے کہ صفات کے ذریعے قوی حروف اور ضعیف حروف کی پہچان ہوتی ہے. کون سا لیٹر مضبوط ہے اور کون سا لیٹر کمزور ہے، ہمیں دوسری بات اس کی پہچان ہوتی ہے. تیسری چیز، صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے. اگر سب کو ہم ایک ہی طریقے سے پڑھیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہے، کوئی اس میں حروف کی پہچان ہے. اور اگر میں اس طریقے سے پڑھوں الحمدللہ رب العالمین، اب اس میں میری آواز اوپر جا رہی ہے، میری آواز نیچے آ رہی ہے، را پہ آواز موٹی ہوئی ہے، ہا کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان سب لیٹرز کی کیفیت ہے، ان کی حالت ہے. تو صفات جو ہیں وہ کہہ لیں کہ لیٹرز کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. تو 3 صفات ہیں، تینوں یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہوم ورک پہلے سے بتا رہی ہوں کہ جب آپ لوگوں نے مجھے کلاس میں سنانا ہے، یہ واٹس ایپ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، بار بار ساتھ مینشن کرتی ہوں، جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہے یہ ان کے لیے اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں. تو جب آپ لوگوں نے مجھے سنانا ہے تو کیسے سنائیں گے؟ پراپر آپ اس مجھے صفات کا واحد بتائیں گے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور صفات کے جو تینوں فائدے ہیں وہ آپ نے مجھے سنانے ہیں. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں اتنا ہی ہم کریں گے. ایک ایک چیز کو لے کے چلیں گے، چاہے ہم تھوڑا پڑھ لیں، لیکن صفات کا ٹاپک اتنا سینسٹیو ہے کہ یوں آنکھیں آپ نے جھپکی ہیں اس ٹاپک سے، اور آپ کو ایک اگر ٹاپک درمیان میں ایک ٹرم سمجھ نہ آئی تو سارے کا سارا جو ایک مزہ ہے نا وہ کرکرا ہو جائے گا. آپ کہیں گے کہ یہ تو ٹاپک بڑا مشکل ہے، یہ وہ. تو اسی لیے آہستہ آہستہ چلیں گے، سلو چلیں گے، انجوائے کریں گے اس ٹاپک کو. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہم اتنا ہی کور کریں گے. اب آ جائیے اپنے تلاوت کے سیکشن کی طرف. تلاوت میں ہم نے کیا سٹارٹ کرنا ہے؟ ہاں جی، آج تو پارہ نمبر 14 بھی ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہوگا. سورہ ہجر کا بھی آغاز ہے. سورہ ہجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پارہ نمبر 14 میں پھر آپ کو مل جائے گی اس والے PDF کے اکارڈنگ. ٹھیک ہے، چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين
إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. یہ نمبر ہے یہاں پہ. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين. آیت نمبر 70 تک آپ لوگ نشان لگا لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ 71 سے پھر نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.